پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت، کسی بھی قسم کی کوئی بھی خوشخبری جو ہے امپاسبل لگتی ہے، لیکن آج میں آپ کو خبر دینے والا ہوں ایک زبردست گاڑی کے بارے میں جو کہ ہونے والی ہے کلٹس سے بھی سستی، سونے پہ سہاگا یہ کہ کوئی فیول چارجز، کوئی خطرہ، کوئی کسی قسم کے جیب پہ ڈینٹ آپ کے نہیں پڑنے والا، بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی این الیکٹرک وہیکل۔ الیکٹرک وہیکل کے کیا فائدے ہیں، سب سے پہلے یہی جان لیتے ہیں کہ اکثر لوگ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں یار کہ الیکٹرک وہیکل کیوں بہتر ہے آپ کی جو آئس انجن والی گاڑیاں ان سے۔ سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، مینٹیننس فری ہے، آپ کو کوئی اس کی پراپر ٹیوننگ ہر مہینے بعد یا 4000 5000 کلومیٹر بعد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جس پہ مائنڈ یو کافی سارے پیسے لگتے ہیں ہمارے۔ فار ایگزامپل آئل چینج کے ہی آج کل جو ہے اگر آپ جرمن آئل ڈلواتے ہیں یا کوئی امپورٹڈ آئل ڈلواتے ہیں تو سیڈان کا خرچہ ہی تقریباً 11 سے 12 ہزار روپے بنتا ہے، جو کہ آپ کو 4000 5000 کلومیٹر کے بعد کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر آپ کے فلٹرز پڑتے ہیں، پھر آپ کا مزدوری لگتی ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی کچھ عرصہ پرانی ہے، 3 4 5 سال پرانی ہے، تو ریگولر آپ کے چکر لگتے رہیں گے میکینکس کی طرف، آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، انجن میں مسئلہ آ رہا ہے، کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ پھر پیٹرول کے بڑھتے کم ہوتے ریٹس، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ تھنگ، پیٹرول ڈلے گا ہی نہیں تو پریشانی کیسی۔ کافی سارے معاملات میں یہ آپ کی بچت کر دیتی ہے۔ ایک اور بات واضح کر دوں یہاں پہ کہ اگر آپ فل سائز سیڈان یا فل سائز آپ ایس یو وی بھی لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی کیا کی ای وی 5 لانچ ہوئی ہے، ای وی 5 کا جو خرچہ ہے لاہور آنے جانے کا، اگر آپ کمرشل چارجز سے بھی چارج کریں گے اسے، تو آنے جانے کا مطلب مانسرا سے لاہور اس وقت تقریباً 500 کلومیٹر بنتا ہے۔ ابھی ہم سیڈان پہ اگر جاتے ہیں تو ہمارے لگتے ہیں 22 سے 25 ہزار روپے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں، 2 ٹینکیاں تو مسٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ، اب آپ کہیں گے کیسے یار، ایک ٹینکی تو آرام سے 400 500 کلومیٹر کر جاتی ہے، جو کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں سے آپ ٹینکی فل کر کے جائیں گے تو لاہور جائیں گے تو آدھی تقریباً ٹینکی رہتی ہے، پھر آپ لاہور میں بھی گھومیں گے، وہ ٹینکی وہاں ختم ہو جائے گی، پھر ریفل کریں گے، پھر یہاں تک آئیں گے آپ لوگ، تو یہ 2 ٹینکیاں آپ کی بنی گئی، جو تقریباً 20 22 ہزار روپے کا خرچہ بن جاتا ہے۔ الیکٹرک وہیکل میں آل دو اگر میرے پاس ای وی 5 ہوگی، گھر سے میں فل چارج کر کے جاؤں گا تو 600 کلومیٹر وہ ویسے ہی چلے گی، تو جانا تو فری ہو گیا ہمارا۔ فری سے مطلب یہ کہ وہ آپ کی ہاف سے بھی کم کاسٹ آئے گی جو ریگولر پیٹرول پہ ہماری آتی ہے، اگر آپ گھر پہ بھی چارج کرتے ہیں تو۔ پھر آپ اگر اس سے بھیرا میں روک کے آپ کمرشل چارجر سے چارج کرتے ہیں تو یہ آپ کو کاسٹ ہاف پڑے گی، تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے میں، یا ڈپینڈنگ اپان دا کیپیسٹی آف دا بیٹری، وہ اس حساب سے۔ ایس یو وی ہے تو ہم 15 ہزار ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑی گاڑی، بڑی آپ کے پاس سیٹنگ کیپیسٹی، زیادہ پیسنجرز لے کے شان کے ساتھ آپ جا کے واپس آ سکتے ہیں آدھے خرچے میں تقریباً۔ یہ سہولت ہوتی ہے ای ویز کی۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی آئل چینج ہے، نہ کوئی آپ کے فلٹرز چینج ہیں، اس میں کسی چیز کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ پیٹرول کی ٹینشن ہے آپ کو۔ تو یہ ساری سہولیات ہمیں ملتی ہیں ای ویز میں۔ اب بات کرتے ہیں جو ای وی لانچ ہونے والی ہے۔ جی ہاں، چائنا نے لانچ کر دی ہے سوزوکی کلٹس سے بھی سستی ای وی، اب پاکستان کے اندر آئے گی تو جو کلٹس کی جو آپ کو پرائس پڑ رہی ہے اس سے سستی آپ کو اے کیٹیگری کی ایس یو وی جو کراس اوور ہے وہ پڑنے والی ہے، بٹ دیٹ ٹو از گوئنگ ٹو بی این الیکٹرک وہیکل۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کارمیٹ پی کے۔ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ویڈیو۔ اور گائز ایک گلہ آپ لوگوں سے، ابھی تک آپ لوگوں نے میرا انسٹاگرام فالو نہیں کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے 1 یا 2% جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی جائیے انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیجئے۔ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو میرا پیج، خواجہ _محمد_عمر_YT، سمپل، ابھی فالو کیجئے۔ اب یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ کلٹس سے کم قیمت میں آپ کو اس وقت مل رہی ہے ایس یو وی۔ جو لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں، بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست آپشن ہونے والا ہے، اور اسپیشلی جو مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں بری طرح، سونا چاندی کھانا پینا سب کچھ، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ آیا چائنا ونس اگین، جنہوں نے سستی ترین گاڑی لانچ کر دی ہے جو کہ الیکٹرک وہیکل ہے۔
डोंग फेंग कंपनी है, जिनको आप जानते हैं ऑलरेडी, बड़े बड़े ट्रक ये पाकिस्तान के अंदर चलते हुए आपने देख लिए हैं। न्यू बॉक्स के नाम से इन्होंने अभी एक गाड़ी लॉन्च की है जो कि ए सेगमेंट क्रॉस ओवर है, और इस गाड़ी का नाम है नैनो बॉक्स। और ये कंपनी की पहली गाड़ी नहीं है, ऑलरेडी पाकिस्तानी रोड्स पे आप काफ़ी सारी गाड़ियां डोंगफेंग की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बड़ी व्हीकल्स हैं, वो आप देख चुके हैं, और ये पाकिस्तान में न्यू एडिशन होने वाला है। देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और फिर एसयूवी। सो बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है पाकिस्तानी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं उनको भी, और आइस इंजन को तो डेफिनेटली एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। चलिए जी, अब कुछ गाड़ी की डायमेंशंस की बात कर लें। लंबाई में देखेंगे तो 3732 mm इसकी लंबाई बनती है, 1579 मिलीमीटर चौड़ी और 1515 मिलीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, और 2423 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस बनती है। 27.2 किलोवाट आवर्स की इसमें मोटर लगी हुई है, और इसके बहुत सिग्निफिकेंट और बड़े जबरदस्त पावर फिगर्स आते हैं जो कि कुछ यूं है। 125 हार्स पावर ये प्रोड्यूस करेगी गाड़ी, और तकरीबन 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर सकती है। सो इट्स अ मैग्निफिसेंट पावर फिगर्स। अब ये गाड़ी पाकिस्तान में आती है जब, तो डेफिनेटली हम इसका प्रॉपर रिव्यू आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे। सो गाइज, यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि रिसेंटली अभी दिसंबर में न्यू ईवी पॉलिसी हुकूमत लेके आने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त आपको ईवी में एक इनकलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करने वाले हैं ईवीज़ को, फैसिलिटेट करने वाले हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स तकरीबन 100 मोटरसाइकिल्स ऑल ओवर पाकिस्तान देखा जाएगा बेस्ट स्टूडेंट्स, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बाइक्स दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने रख दिए हैं ईवी के लिए। चलिए जानते हैं क्या सिचुएशन है और क्या पॉलिसी लेके आने वाले हैं। बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है पाकिस्तानी हुकूमत ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की जानिब बाय एम्ब्रेसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट अपनी जाहिर की है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और ये नज़र भी आ रहा है, और दिसंबर 2024 में न्यू ईवी पॉलिसी जो एंटिसिपेटेड है उसके बारे में जानते हैं कि ये पॉलिसी है क्या, और ये आम लोगों को, हम लोगों को कैसे बेनिफिट करने वाली है। तो चलिए जानते हैं न्यू ईवी पॉलिसी फॉर 2024 एंड ऑनवर्ड्स। सो सबसे पहले तो हुकूमत का प्रोग्राम है टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या होगा, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितनी भी है ई व्हीकल्स या उनके कंपोनेंट्स की, उनको इनकरेज करेंगे। दूसरे नंबर पर एक्सेलरेट ईवी एडॉप्शन, तो आवाम के लिए ऐसे सहूलियात पैदा की जाएंगी कि वो आइस इंजन गाड़ियों के बजाय ईवीज की तरफ ज़्यादा जा सके। उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि वो परचेज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा अगेंस्ट आपकी आइस इंजन जितनी भी गाड़ियां हैं। इसके बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना भी चाहता है तो वो ये सोचता है कि यार मैं घर में तो चलो चार्ज कर लूँगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे मैंने यहाँ से लाहौर ही इवन जाना है, तो जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, सस्ती तो खैर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती नहीं है, लेकिन जो अफोर्डेबल भी हैं वो लाहौर तक नहीं जा सकती। क्लेम करती हैं वो 400 किलोमीटर्स, लेकिन इन रियलिटी 200-220 किलोमीटर टोटल वो गाड़ी चलती है। तो रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम टो करते फिरेंगे, क्या करेंगे? थैले में तो आती नहीं है बिजली की, उसमें डाल के हम कर लेंगे, जैसे वो बोतलों में हम पेट्रोल कर लेते हैं। ई व्हीकल्स यहाँ पे मसला कर जाती हैं। तो उसके लिए हुकूमत ने ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेशंस लगाए जाएं, ना सिर्फ मोटरवे के ऊपर बल्कि 300 चार्जिंग यूनिट्स पाकिस्तान के तमाम जगहों पे अपार्ट फ्रॉम मोटरवे लगाए जाएंगे, मेन जगहों पे, ताकि लोगों को इन द सिटी एंड इंट्रा सिटी ट्रैवल करने में कोई इशू ना हो। व्हाट अबाउट मोटरवे? मोटरवे पे भी 40 इलेक्ट्रिक स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस लगाने का इनका प्रोग्राम है। अगर ये हो जाता है इस्लामाबाद टू लाहौर, फेयर इनफ, मुल्तान फेयर इनफ, बट व्हाट अबाउट मुल्तान टू कराची? वहाँ पे हमें अशद ज़रूरत है, तकरीबन 5 से 6 अगर वहाँ पे यूनिट बन जाते हैं, फिर कराची तक लोग रिस्क ले सकते हैं। फिर भी रिस्क ही कहूँगा क्योंकि सखर से आगे हैदराबाद तक फिर वही वीरान इलाका है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जर लग जाता है अगर, फिर आप वन गो में कराची जा सकते हैं कि यहाँ से रिस्क ले सकते हैं आप कराची जाने का, लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी। फिर चौथी बड़ी चीज़ जो ये पॉलिसी एम कर रही है वो रिड्यूस कार्बन एमिशन है। टू रिड्यूस कार्बन एमिशन मीन्स जितने ज़्यादा आपके एग्जॉस्ट से फ्यूम्स निकलेंगे
آپ کے ماحول کو اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ایگزاسٹ اور انجن ہی ختم کر دیے جائیں، نہ ماحول گندا ہوگا، نہ زیادہ پولوشن پھیلے گی، نہ پھیپھڑے خراب ہوں گے، نہ بیماریاں پھیلیں گی۔ یہ تو تھے کچھ اس کے ایمز جو نیو ای وی پالیسی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب اس کا پلان کیا ہے بیسیکلی، چلیے پلان پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا پلان بیسیکلی یہ ہے کہ یہ مزید انسینٹیوائز کرے گی ایڈاپشن کو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ای ویز کو پرچیز کریں، ای ویز کی طرف جائیں۔ حکومت اس سلسلے میں بہت ہی بڑا قدم اٹھا دیا، انہوں نے $4 بلین تک انہوں نے مختص کیے ہیں اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ای ویز کی طرف لایا جائے۔ $4 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے حکومت کتنا ڈیڈ سیریس ہے اس معاملے میں۔ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ کس کام آئے گی؟ یہ بیسیکلی آئے گی تاکہ سبسیڈائز کر سکیں الیکٹرک 2 وہیکل کو، اسپیشلی میکنگ دیم مور افورڈیبل فار جنرل پبلک۔ اور مزید برآں یہ کہ 100 بائکس، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تقسیم کیے جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کیٹیگری میں آل اوور پاکستان ٹاپ کریں گے تو ان کے جو اکیڈمک اچیومنٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں ایز اے گفٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بائکس دیے جائیں گے۔ یہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ای وی چارجنگ انفراسٹرکچر کو زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کر سکے، اور اس سلسلے میں کافی سارا پلان جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے، جس میں آپ کو 40 چارجنگ سٹیشن along دا موٹر وے اور ایڈیشنل 300 اسٹیشنز ایٹ دا کی لوکیشن اکراس دا کنٹری آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وہی بات ہے کہ لانگ ڈسٹنس سے ہی لوگ ڈرتے ہیں، تو لانگ ڈسٹنس ٹریول جو ہے اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، رینج انزائٹی دور کرنے کے لیے ای وی آنرز کے لیے یہ چارجنگ سٹیشنز لگائے جائیں گے، تاکہ اب آپ بغیر پریشانی کے جسٹ لائک یور ریگولر آئس انجن کار آپ ای وی کو بھی اعتماد کے ساتھ لے کے جا سکیں گے لانگ ڈسٹنسز پہ۔ اب ایک اور مقصد بھی ہے اس کا کہ یہ پلان جب امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ایٹ لیسٹ لیڈنگ ای وی کنٹری بن جائے گا، جہاں پہ ای ویز کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور زیادہ امپورٹنس دی جائے گی۔ یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں اس ویڈیو کو، لیکن یہ بات میں بتاتا چلوں، چاہے ڈونگ فینگ آ جائے، چاہے آڈی آ جائے، چاہے ٹویوٹا آ جائے، دیپال آ جائے، whoever comes here، لوگ ٹرسٹ تب تک نہیں کریں گے ان گاڑیوں کو اور اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے انہیں خریدنے میں، although وہ خرید بھی سکتے ہوں گے، نہیں خریدیں گے اسی وجہ سے کہ یار لے کے کرنا کیا ہے، چلتی ہے نہیں ہے، 300-400 کلومیٹر چلنے کے بعد کہاں ہم ٹکرے مارتے پھریں گے اگر اس کی چارجنگ آؤٹ ہو جائے گی تو جب تک گورنمنٹ یہ انفراسٹرکچر چارجنگ کا ڈیولپ نہیں کرے گی اکراس پاکستان، تب تک کام بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں سٹی کے اندر چھوٹی رینجز والی گاڑیاں جتنی بھی ہیں آلٹو کا سبسٹیوٹ ہو سکتی ہیں، لانگ ڈسٹنسز پہ نو، انٹل اینڈ انلیس ہمیں کراچی تک آپ کو موٹر وے کے ساتھ ساتھ اور لاہور، پنجاب جتنا بھی علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو اکراس آل موٹر ویز چارجنگ سٹیشنز نہیں ملتے، تب تک کام مشکل ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر تو پسند آئی گیو اٹ اے بگ تھمز اپ، اینڈ اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو کار میٹ پی کے میک شیور یو ڈو اٹ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔